بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن اوقات میں مباشرت سے پرہیز کیا جائے؟ تو یہ ہے کہ کچھ اوقات بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں مباشرت سے پرہیز کیا جائے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ پاگل ہوگا، کم عقل ہوگا، بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوگا، لہذا آپ کو چاہیے کہ ان اوقات سے مباشرت سے پرہیز کریں۔ پہلا کیا ہے کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنا، یہ حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو پرہیز کریں۔ اگر بچہ پیدا ہوگا تو خطرناک بیماریوں کا شکار ہوگا۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اول یعنی مہینے کی شروع میں، وسط یعنی درمیان میں، اور آخری یعنی یہ قمری اعتبار سے فرمایا ان دنوں مباشرت سے پرہیز کریں۔ اگر بچہ پیدا ہوگا تو کم عقل اور پاگل ہوگا۔ تیسرا بتایا کہ ظہر کے بعد جماع کرنا، اور چوتھا ہے زوال کے بعد۔ اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ مکار اور ہیلے باز اور فراڈیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا عید الفطر کی رات، کیونکہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو یہ شرابی ہوگا، بدمعاش ہوگا، لہذا اس رات بھی مباشرت سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورج کی روشنی میں، کیونکہ اس سورج کی روشنی میں اگر بچہ پیدا ہوگا مباشرت کریں گے تو یہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ عید قربان کی رات تو فرمایا کہ اگر اس رات اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہاتھ اور پاؤں کی 6 انگلیاں رکھے گا، یعنی ان راتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس دوران اگر مباشرت کرتا ہے اور بچہ پیدا ہوگا تو فرمایا وہ قاتل اور خونریز ہوگا، یعنی ان اوقات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو سنت طریقہ بتایا گیا کہ ان اوقات میں جو ہے وہ آپ کریں گے تو پروردگار آپ کو عظیم اور نیک صالح جو ہے وہ اولاد عطا کرے گا۔